سورۃ الملک کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انجام بد بیان فرمایا جنہوں نے اللہ رب العالمین کا کفر کیا، دین اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کیا۔ آخرت میں ان کا خوفناک اور وحشتناک انجام کیا ہوگا، جہنم کے کیا احوال ہیں، گزشتہ آیات میں اس کا تذکرہ ہوا۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے سے ڈرنے والوں کا خوبصورت انجام اور بہترین جزا ان کی بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات میں پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، بغیر اللہ رب العالمین کو دیکھے، بغیر کسی اور قدرت کی نشانی کو دیکھے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا نہیں ہے۔ بغیر دیکھے اللہ پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، یہی ایمان بالغیب ہے، اور یہی اللہ کا ڈر اور خشیت بن دیکھے اللہ کا ڈر اور خشیت ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یخشون یہ خشیت سے ہے۔ عربی زبان میں خوف اور خشیت میں فرق ہے، ہماری اردو زبان میں تو دونوں کو ڈر ہی کہا جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے کسی موذی چیز کا، خوفناک چیز کا، خطرناک چیز کا، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، جیسے کسی سانپ، بچھو، درندے، کسی ڈاکو، چور کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن ایک ڈر ہوتا ہے کسی کے ادب کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس ڈر کو عربی میں خشیت کہا جاتا ہے۔ جیسے استاد کا ڈر، ماں باپ کا ڈر، کسی اپنے بزرگ اور شیخ کا ڈر، اللہ رب العالمین سے جو ڈر ہے، اللہ کا جو خوف ہے، تو وہ ایسا نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوفناک چیز ہے اللہ، بلکہ اللہ کے ڈر کا مطلب کہ اللہ ہمارے محبوب ہیں، کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم ان کی کسی نافرمانی کی وجہ سے ان کے عتاب کا شکار نہ ہو جائیں، اس کا نام ہے خشیت۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ
اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یخشون ربہم، یہاں اللہ پاک نے اپنی صفات میں بھی رب کی صفت ذکر کی، کوئی اور صفت ذکر نہیں کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور جو پالنے والا ہوتا ہے اس کو محبت ہوتی ہے، جیسے ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بے پناہ پیار ہے۔ تو جو بندے اس رب سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے خوف زدہ رہتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور بدعملی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتے لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ یعنی ایک تو ان کی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، نافرمانیاں، حکم عدولیاں اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے، اور دوسرا فرمایا وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ بعض حضرات فرماتے علماء کرام کا یہ جملہ ہے، فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت دانائی کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ ایک بزرگ فرماتے میں جتنا جب بھی اللہ سے ڈرا ہوں، مجھ پہ علوم و معارف کے ایسے پردے کھلے ہیں کہ جو اس کے بغیر نہیں کھلتے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ایسی چیز ہے، انسان جب ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچے تو پھر دل پہ جو انوارات کی بارش اور رحمت ہوتی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ڈر اور خوف نصیب فرمائے۔ اس کی برکت سے بخشش بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اسی کی برکت سے اللہ بہت بڑے اجر کا مستحق بھی بنا دے گا۔ اس اجر کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جس اجر کو اللہ پاک فرمائے کبیر، وہ بہت بڑا، وہ کتنا بڑا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس بات کو بیان فرما کے اللہ پاک نے پھر آگے اپنی قدرت کی دلیل بیان فرمائی، فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یہ لوگ اپنی بات کو چھپائیں یا ظاہر کریں۔ اللہ رب العالمین اتنا علیم و خبیر اللہ ہے کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اپنی باتوں کو پوشیدہ رکھیں، اپنی سازشوں کو چپکے سر انجام دے، خفیہ طور پہ میٹنگیں کرے، آپس میں کانا پھوسی کرے، ایک دوسرے کی بات تیسرے کو پتہ نہ چلے، لیکن سب باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا یہ لوگ اپنی بات چپکے سے کریں یا اس کو ظاہر کریں، اللہ کے ہاں برابر ہے، وہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ فرمایا الا یعلم من خلق، کیا بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے، کانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، ان کے اندر قوت سماعت رکھنے والا بھی اللہ ہے، زبان کو بنانے والا بھی اللہ، اور اس میں قوت گویائی رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جس اللہ نے سب کچھ پیدا کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا، وہ نہیں جانے گا۔ فرمایا چاہے چپکے باتیں کرو، چاہے اس کو کھول کے اعلانیہ کرو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ فرمایا لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ لطیف کے علماء نے دو معنی لکھے ہیں، ایک معنی لطیف لطف سے ہے، مہربان، وہ نہایت مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ حالانکہ وہ خبیر ہے، ہماری ساری خبریں اس کے پاس ہیں، ہماری حکم عدولیاں اس کے سامنے، ہماری نافرمانیاں اس کے سامنے، اس کے باوجود وہ مہربان ہے۔ اور ایک معنی لطیف کا لکھا ہے کہ جو انتہائی باریک بین ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین اتنا قادر مطلق ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر سیاہ کالی رات کے اندر سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ کالے رنگ کی کوئی معمولی سی چونٹی چل رہی ہو تو اتنی تاریکیوں میں بھی اس کو دیکھنے والا کون ہے؟
اللہ رب العالمین، اور اس کے قدموں کی چاپ کو بھی سننے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اس سیاہ چونٹی کے معمولی سے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایسا لطیف و خبیر فرمایا وہ اللہ ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے ذلول اس جانور کو کہتے ہیں جو سواری کرنے میں ضد نہ کرے، اس کا سوار ہونے والا، اس کا مالک اس کو جیسے جب تیار کرے وہ تیار ہو جائے، اس سواری کو کہتے ہیں ذلول۔ اللہ رب العالمین نے یہاں زمین کو فرمایا کہ تمہارے لیے اس اللہ نے زمین کو ذلول بنا دیا۔ ذلول کا مطلب زمین تمہارے کام آنے والی، اتنی اللہ پاک نے اس کے اندر صلاحیت رکھ دی کہ اس کو اگر اس کے سینے پر تم بلڈنگیں کھڑی کرنی چاہو تو اللہ نے اس کو اتنا نرم نہیں بنا دیا کہ کوئی اس پہ بلڈنگ کھڑی نہ ہو سکے۔ سینکڑوں منزلوں کی عمارتیں اسی زمین کے سینے پہ کھڑی، اور نرم اتنی بنا دی کہ جب انسان بیج زمین میں پھینکتا ہے ایک معمولی سی کومپل اس کا سینہ چیر کے باہر نکل آتا ہے۔ کہیں سخت اتنی بنا دی، کہیں نرم اتنی بنا دی۔ اگر اللہ پاک اس کو دلدل بنا دیتا تو کوئی چیز اس پہ ٹھہر نہ سکتی، کوئی غلہ اناج اگ نہ سکتا۔ اگر اس کو لوہے یا پتھر کی طرح سخت بنا دیتا تو تب بھی زمین کا آمد نہ ہوتی۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ انسان جو کام اس سے لینا چاہتا ہے زمین اف تک نہیں کرتی۔ یہ ساری زمین کس نے انسان کے مسخر کر دی؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا اللہ پاک فرماتے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے کندھوں پہ چلو پھرو۔ مناکب منکب کی جمع ہے، اور منکب کہتے کندھے کو۔ بعض علماء نے اس کا مفہوم یوں بیان کیا کہ چونکہ انسان میں سب سے اونچا اس کا کندھا ہوتا ہے، تو کندھا بیان کر کے لفظ کندھے کا بول کر اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ زمین کی اونچائیوں پہ چلو، یعنی پہاڑوں پہ چڑھو، پہاڑوں پہ جاؤ اور اس میں جا کے اپنی محنت اور رزق تلاش کرو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جانور انتہائی مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے کہ جو مالک کے لیے اپنا کندھا بھی پیش کر دے۔ حالانکہ سواری جانور کی پشت پہ ہوتی، کندھے پہ نہیں ہوتی، لیکن وہ جانور بہت ہی مطیع اور فرما بردار سمجھا جاتا ہے جو اپنی گردن بھی مالک کے سامنے جھکا دے، کندھا بھی جھکا دے۔ تو گویا اللہ پاک فرماتے زمین تمہارے اتنی مطیع و فرما بردار ہے کہ اس کی پشت نہیں، اس کے کندھوں پہ بھی چلو، یہ تمہارے آگے اف نہیں کرے۔ اور فرمایا زمین میں پھرو، چلو، محنت کرو، اور وَكُلُوا مِن رِزْقِ، اس اللہ کے رزق کو کھاؤ، استعمال کرو، برتو۔ اللہ نے زمین تمہارے لیے بنائی۔ یہاں تک علماء فرماتے معاش کا ذکر ہے، اللہ پاک نے تمہاری معاشیات، تمہاری روزی، اس کا تعلق زمین کے ساتھ جوڑا۔ اگرچہ رزق کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں، جیسا کہ سورۃ ذاریات میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا محنت کرو اس زمین کے اندر۔ لیکن اس محنت میں، اس کھانے پینے میں اس بات کو مت بھولنا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم سب نے دوبارہ اٹھ کے جانا کہاں پہ ہے؟ اللہ کے پاس جانا۔ نشور نشر سے ہے، نشر کا معنی دوبارہ اٹھنا، اللہ کے سامنے جمع ہونا، حشر و نشر۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، کمائیاں کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، اللہ کا رزق استعمال کرتے ہوئے اس بات کو مت بھولا کرو کہ ایک دن تم سب نے جمع کس کے سامنے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ لہذا اپنے حلال حرام کا بھی خیال رکھو،
شرعی حدود و قیود کا بھی خیال رکھو، رزق کی تلاش میں اتنا مگن نہ ہو جاؤ کہ اس رب العالمین سے ہی غافل ہو جاؤ۔ اللہ کو بھی راضی کرنے کی ضرورت ہے، رزق کے بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اسی لیے رہبانیت والا مذہب نہیں کہ انسان جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جائے اور پہاڑوں پہ چلا جائے اور بس ساری دنیا کو چھوڑ دے، بلکہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں معیشت بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہے، اس میں دنیا کے کام بھی کرنے، آخرت کے کام بھی کرنے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے بیلنس رکھتے ہوئے فرمایا کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِي، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو برتو استعمال کرو، لیکن وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔